شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں پرکیف نورانی وجدانی ساعتوں میں رمضان المبارک کی یہ پر نور ٹرانسمیشن صدائے رمضان یعنی رمضان المبارک کی خاص آواز یہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مختلف عنوانات، مختلف عظیم شخصیات اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سوشل ایشوز جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے مہمان اسلامک اسکالر، ہمارے پروگرامز کا حصہ بنتے رہتے ہیں، جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہی عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، اولیاء اللہ کون ہیں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، پوچھا گیا تو فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جنہیں دیکھتے ہی اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جائے، یعنی جو خود بھی اللہ کی یاد میں محو ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد، جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور جو ان سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشغول رہنا، محو رہنا، سر بسجود رہنا، کبھی قیام میں کبھی رکوع میں، یہ سارے خصائل ان کی زندگیوں کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ انہی اولیاء اللہ میں سے آج کے ہمارے ممدوح ہستی سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ، آپ کے تذکار پاک تذکار خیر کرتے ہیں جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ اولیاء اللہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکار مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زبان اقدس سے ان کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا۔ انہی میں یہ عظیم ہستی بھی شامل ہیں۔ تو ان کا ابتدائی تعارف، ان کا خاندانی پس منظر، اور پھر جب یہ اولیاء اللہ ظاہری علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں، باکمال ہوتے ہیں، اور باطنی علوم پر بھی دسترس ہوتی ہے، تزکیہ باطن کہ یہ شناور ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت، تزکیہ باطن، اس سب کا یہ ان علوم کا پیکر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، آپ زہد و ورع کے کلیم کے بے تاج بادشاہ ہیں، اللہ اکبر، اور آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ عالم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو اصلی وطن ہے وہ مرو ہے، ٹھیک، اور بدقسمتی سے یہ شہر آج روس کے قبضہ میں ہے، اللہ، یعنی خاص عرب سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ان کے والد گرامی، چلیں میں پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں، ان کے والد گرامی جو مبارک ہیں وہ ترکی نسل ہیں، ٹھیک، اور بڑے وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اور بڑے تقوی اور ورع اور زہد اور فکر آخرت اور خشیت الہی ان پر طاری رہتی تھی، سبحان اللہ۔ تو جو مبارک ہیں یہ غلام تھے، اور ان کا جو آقا تھا وہ ان سے کام لیتا تھا، اللہ، اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی جو ڈیوٹی تھے وہ کرتے تھے۔ ان کو بڑا مشہور واقعہ ان کے والد گرامی کا، جی، کہ ایک مرتبہ ان کے جو والد کے آقا ہیں انہوں نے مبارک سے کہا کہ
ان کا انار کا باغ تھا، ان کا کہ انار لے کر آؤ، شیریں انار لاؤ، میٹھا انار، تو یہ انار لے کر گئے تو اس نے کھایا تو وہ ترش نکلا، اللہ تو وہ کھٹا نکلا جی، تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ کہا جاؤ ترش انار لے کر آؤ باغ سے، جی، تو مبارک جاتے ہیں انار توڑ کر لاتے ہیں، وہ انار توڑ کر کھاتا ہے تو وہ میٹھا نکل آتا ہے، شیریں نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا آقا ان پہ غصہ ہوا، کہنے لگا تمہیں ترش اور شیریں انار کے فرق کا ہی نہیں معلوم، تمہیں کھٹے میٹھے کا نہیں پتا، اللہ اکبر، میں کھٹا کہتا ہوں تم میٹھا لے آتے ہو، میں نے میٹھا کہا تم کھٹا لے آئے ہو، تو مبارک نے کہا کہ مجھے اس لیے نہیں علم ہو سکا انار کا کہ میں نے آپ کے باغ میں سے کوئی انار کھایا ہی نہیں، کبھی چکھا تک نہیں ہے، چکھا تک نہیں، آپ نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا تھا، کھانے کا تو یہ بات اس کے دل پہ اثر کر گئی، یہ واقعی نے گہرا نقش چھوڑا ان کے آقا کے دل پر، تو وہ آپ اس معاملے میں کسی بھی معاملے میں آپ سے مشورہ کرتے، اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو بڑی پاک باز تھی ان کے آقا کی، ٹھیک ہے، تو اس کی شادی کے لیے رشتے آ رہے تھے، نسبت کے لیے لوگ رابطے کرتے تھے اور ان کا رشتہ مانگ رہے تھے، تو ان کے آقا نے اپنے اس غلام سے مبارک سے مشورہ کیا، بتا بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے اور بڑے بڑے جاگیرداروں کے اور بڑے بڑے رؤسا کے آ رہے ہیں رشتے، تو کس سے رشتہ کروں؟ تو حضرت مبارک کا وہ جو مشورہ تھا، وہ جو جواب تھا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، جو یہودی تھے، آپ نے فرمایا جہالت دور میں، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ حسب و نسب دیکھ کر، جاہ و مرتبہ دیکھ کر رشتہ کرتے تھے، اور جو یہودی ہیں یہ مالداری اور امیری اور یہ دولت دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، جو عیسائی ہیں یہ حسن و جمال اور ظاہری خوبصورتی دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، جو مسلمان کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، وہ دینداری ہے، وہ پرہیزگاری ہے، آپ پر ہے، جو سا مرضی آپ معیار چن لے اس میں۔ تو یہ بات اس کو بڑی متاثر کیا اس بات نے، وہ گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے جا کر مشورہ کیا، کہنے لگے میرے نزدیک میری بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی لڑکا نظر نہیں آتا، اگر تم کہو تو میں مبارک سے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، اس سے بہتر مجھے کوئی اور رشتہ نظر نہیں آتا، یعنی تقوی اور دینداری، ان کی بیوی بھی دیندار تھی، انہوں نے کہا جی آپ بسم اللہ کیجئے، تو اس پرہیزگار اور اس نیک لڑکی کے ساتھ مبارک کا رشتہ ہو گیا، اور اسی کے بطن سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکتوں والے جو ہیں ان کے بیٹے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جی اللہ کے بندے ہیں، تو یہ ان کے والد جو مبارک میں ترکی نسل ہے اور خراسان کے یہ رہنے والے ہیں، مرو ان کا اصلی وطن ہے۔ مرو کے حوالے سے آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اب روس کے قبضہ میں ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری، کبھی اس شہر سے اخلاق و اقدار کی وہ درس جو تھے وہ دیے جاتے تھے، اس شہر سے اسلامی علوم کے، اسلامی تمدن اور تہذیب کے صدہاس ہوتے پھوٹتے تھے، کبھی یہ علم و حکمت کا مرکز ہوتا تھا، اور آج وہاں پہ جاہلیت تو دور کی بات ہے، دہریت کا سیلاب آیا ہوا ہے، لادینیت پھیلی ہوئی ہے، تو یہ ان کا پس منظر تھا۔ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے نہیں ملتا کہاں سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ علم کی طلب کا انہیں وہ جو تھا جذبہ تھا، جستجو تھی۔ آپ نے بہت سفر کیے ہیں، آپ نے بصرہ آپ گئے ہیں، کوفہ آپ گئے ہیں، یمن آپ گئے ہیں، حجاز آپ گئے ہیں، عرب آپ گئے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ، جی یہ مسلمان، تو آپ نے بڑی سفر کی صعوبتیں اٹھائی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو بلکہ آپ کے دور کے جو ہیں امام احمد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے علم کے لیے اتنا سفر کیا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ساری تکلیفیں، صعوبتیں، مشکلات برداشت۔ آپ فقیہ بھی تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ محدث بھی تھے اور آپ صوفی بھی تھے اور دیگر شاعر بھی تھے، آپ کو دیگر علوم میں بھی دسترس تھی، لیکن جو حدیث کے ساتھ آپ کا شغف تھا یہ بے مثل تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور حدیث میں جو درجہ ہے آپ کا درجہ امام کا تھا، آپ کے اساتذہ اور آپ کا دینی تعلیم حاصل، امام اعظم امام حضرت نعمان بن ثابت، اللہ اکبر، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، یہ آپ کے استاد گرامی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس کے امام عبد الرحمن اوزاعی یہ بھی آپ کے استاد گرامی ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 شیوخ جو ہیں اساتذہ سے میں نے کسب فیض کیا، سبحان اللہ، اور 1000 سے روایت کی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک، یعنی حدیث مبارکہ کا علم آگے جو پہنچایا، جو اخذ کیا پھر آگے پہنچایا، وہ 1000 اساتذہ، اور ادبی حدیث کمال تھا۔ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک بندے نے حدیث پوچھی
آپ نے اسے فرمایا یہ جگہ حدیث بتانے کی نہیں ہے، سننے کی نہیں اللہ ہے۔ اکبر۔ اور اسی طرح آپ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا سواری پہ تھا، اس نے آ کر آپ اسے سماع حدیث کا کہا، آپ نے اسے منع کر دیا، یا تو وہ قابل نہیں تھا کہ سماع حدیث کر سکے، یا وہ جگہ اور وقت موزوں نہ تھا، بالکل صحیح۔ تو وہ یہ کہہ کر چل دیا کہ آپ نے نہیں بتانا ہے، نہیں حدیث سنانی۔ وہ جا رہا تھا، آپ نے آگے بڑھ کر اس کی سواری کی نکیل پکڑ لی۔ اللہ، تو یہ اس نے کہا کہ ایک پہلو یہ ہے کہ مجھے آپ سماع حدیث نہیں کرتے، حدیث نہیں سناتے، اور دوسرا میری سواری کی نکیل پکڑ لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حدیث کی عزت عزیز ہے، اپنی ذات کی ذلت وہ برداشت ہے، اللہ اکبر، اللہ، اس لیے میں نے تیری سواری کی باغ پکڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اور اسلاف اس واسطے ذمہ داری دیکھیے ان کا۔ ایک مرتبہ کہاں شام میں سے کسی کے قلم کسی سے مستعار لیا، اور وہ مطلب وہ ساتھ ہی لے آئے لاپرواہی میں، اور جب گھر میں آئے مرو میں آئے اور دیکھا کہ یہ قلم تو میں نے فلاں بندے سے ادھار لیا تھا۔ اب نہ تو وہاں پہ کوئی ایسے ذرائع نقل و حمل تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، اور وہاں سے آپ واپس فقط قلم اس کا واپس کرنے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رات بھر آپ قیام کرتے، بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہے، اور فرماتے صحابہ میں اور حضرت عبداللہ بن مبارک میں جو فرق ہے فقط صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ورنہ جو سارے افعال ہیں، جو کردار ہیں، سارے جو ہیں عبداللہ بن مبارک کے صحابہ کرام والے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر کامل طریقے سے، کامل، وہ انہیں ثانی کہتے تھے صحابہ کا۔ آپ ساری رات قیام اللیل فرماتے، سبحان اللہ، ساری رات قیام کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، اور آپ دن کو جہاد میں رہتے، سبحان اللہ۔ آپ مجاہد بھی ہیں رومیوں کے ساتھ۔ اس دور میں آپ کی جو سن ولادت وہ 118 ہجری ہے، ٹھیک ہے، اور اس دور میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگوں کا سلسلہ چلا ہوا تھا۔ بالکل آپ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ جنگ میں بھی ہوتے، اور رات کو جہاد بھی نفس کرتے، اور دن کو وہ جہاد بھی سیف کرتے لوگوں کے ساتھ، دشمنان دین کے ساتھ آپ لڑائی بھی لڑتے۔ آپ نے اپنی زندگی اس ترتیب سے گزاری ہے، آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ ایک حصہ آپ نے دینی تعلیم و تدریس کے لیے تھا، اور ایک حصہ آپ جو تھے وہ جہاد کے لیے تھے، اور اس میں سفر حج بھی شامل تھا، بالکل ٹھیک، اور پھر ایک حصہ عبادات اور ریاضات میں آپ گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود اپنا تزکیہ باطن بھی فرما رہے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہیں، اور انسانیت قرآن و حدیث اور فقہ کا درس دے کر وہ علم بھی پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی ہے، آپ ہمیں مجلس تدریس میں بھی نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمیں میدان جنگ میں بھی گھوڑے کی پیٹھ پر تلوار چلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، آپ ہمیں سفر حج میں حج کرتے ہوئے اور حاجیوں کی جو ہے وہ ضیافت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، بالکل صحیح، اور آپ ہمیں رات کو قیام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخصیت اور اتنے اعلیٰ آپ کے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، تو اس لیے تو آج ہمارے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، علماء کرام کے لیے بھی، اولیاء اعظام کے لیے بھی یہ ہستیاں کتنے بڑے محدث ہیں حضرت حماد، امام حماد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ حضرت حماد کو ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، جی، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، خراسان نہیں ہو؟ کہا جی میں خراسان سے ہوں۔ تو کہا خراسان سے کس شہر سے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں مرو سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا مرو سے ہو تو پھر عبداللہ ابن مبارک نام کے بندے کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں جی وہ میں ہی ہوں عبداللہ ابن مبارک۔ تو حضرت حماد جذبے سے جوش سے اٹھے اور پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استاد بھی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ اس دور میں اساغیر جو تھے وہ اکابر سے بھی کسب فیض کرتے تھے، اور اکابر جو تھے وہ اساغر سے کسب فیض کرتے تھے، یہ دوہرا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام اعظم ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کی صحبت نہ ملی ہوتی، دستگیری نہ ملی ہوتی، تو میں ایک عام آدمی ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آپ نے تجارت بھی کی اور بہت بڑے تاجر تھے، سبحان اللہ۔ آپ لاکھوں میں 1 لاکھ تو آپ ہر سال فقیروں اور مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہٹ کر
آپ کا جو شمار میں نہیں آتا جو آپ علماء پر خرچ کرتے تھے، مدرسین پر خرچ کرتے تھے. آپ جو تجارت، ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا آپ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت میں دنیا سے بے رغبتی تھی. کہتے ہیں ایک تو آپ دنیا سے بے رغبتی کا درس بھی دیتے ہیں اور خود آپ تجارت کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مال کا لین دین کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ میں تمہارے اور تیرے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے یہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی دین ہی کے لیے اور دینداروں کے لیے ہی میں یہ تجارت کا ان کا جو ان پہ یہ وہ اعتراض بھی کرتے تھے شہر والے، کیونکہ آپ کا زیادہ مال شہر سے باہر جاتا سخاوت پہ. آپ جتنے بھی عالم دین ہے نا علماء پر آپ خرچ کرتے تھے، آپ مدرسین پر خرچ کرتے کہ یار یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر میرے نبی کا دین آگے پہنچاتے ہیں، تو ان کا بھی خاندانی نظام ہے، ان کا بھی آئلی نظام ہے، انہیں بھی ضروریات زندگی کے لیے دراہم و دنانیر درکار ہے. تو اگر یہ قصبے معاش کی طرف چل پڑے تو پھر یہ ضائع ہو جائیں گے. بالکل صحیح، یعنی انہیں معاشی فکروں سے آزاد کر دیا تو یہ اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں. جی، اور تجارت بہت بڑی آپ کی تجارت تھی. ٹھیک ہے، تجارت سے اب جو کماتے یہ دین کی تبلیغ کے لیے آپ خرچ کر دیتے تھے سارا. اور فیاض اتنے تھے تو آپ نے نا جب بھی کھانا کھاتے، مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو، میں اتنی عرصہ آپ کے پاس رہا، میں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے دیکھا. آپ ہر کھانے میں مہمان پکڑ کر لے آتے. تو پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جو کھانا مہمان شامل کر کے کھایا جائے گا اس کا اللہ حساب نہیں لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اور روزے سے بھی ہوتے تو جب روزے سے ہوتے تو عمدہ کھانا پکا کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. افطاری کا خاص ہے. اور جب آپ حج پہ تشریف لے جاتے نا جی، تو حج پہ جو جاتے، جو ساتھ شریک سفر لوگ ہوتے، آپ ان سے کہتے کہ جس کے پاس جو زیادہ راہ ہے اپنا مال نہ تھیلیوں میں ڈال دو. وہ دراہم و دنانیر تھیلیوں میں ڈال دیتے. آپ ہر تھیلی پہ اس بندے کا نام لکھ دیتے جس کا وہ مال ہوتا، اور ایک صندوق ساتھ ہوتا. صندوق میں وہ تھیلیاں ساریاں بند کر کے نا صندوق کو بند کر دیتے، مکفل کر دیتے. اور پھر جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی سارے راہ پہ اچھا کھانا پکا کر کے حاجیوں کو کھلاتے. سبحان اللہ. اور جب سارا ان کی ضیافت کرتے، ان کے خرچہ سارا اٹھاتے، آنے جانے کا، وہاں پہ رہنے کا. جب واپس حج کر کے آ جاتے پھر سارے حاجیوں کو پیغام بھیجتے کہ آؤ میری طرف تمہاری کھانے کی دعوت ہے. پھر سب کے لیے عمدہ کھانا پکاتے. جب وہ کھانا کھا لیتے، دعوت ہو جاتی، آپ صندوق کھولتے، ایک کو اس کی گتھلی، اس کی جو تھیلی ہے وہ واپس فرما دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب اس سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ و رضی اللہ عنہ، آپ کی شخصیت کے کچھ نمایاں اوصاف اور پہلوؤں کا ذکر ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ عامت المسلمین کے لیے، میرے آپ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، اور بالخصوص علماء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ان کے لیے بھی، چونکہ یہ اسلاف ہیں، ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں، تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. ناظرین سامعین، ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلہ عقیدت پیش کریں گے. جناب ساجد علی ساجد صاحب. نہیں کون میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے سبحان اللہ گزارا یا رسول اللہ، نہیں کونین میں کوئی. سبحان اللہ. تمہاری ناخدائی کا جو منکر ہے وہ کافر
یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے، سبحان اللہ۔ بلا لو اپنے دیوانے کو جب چاہو مدینے میں، بلا لو اپنے دیوانے کو جب چاہو مدینے میں، بہت ہے بس تمہارا ایک اشارہ، یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے، میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا، یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے، سمیٹے گا خزانے دین و دنیا کے وہی جس نے، سمیٹے گا خزانے دین و دنیا کے وہی جس نے، تمہارے سامنے دامن پسارا، یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے، گرا ہو ورطہ دریائے غم میں ایک مدت سے، آقا گرا ہو ورطہ دریائے غم میں ایک مدت سے، نہیں ملتا سفینے کو کنارہ، یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے، سبحان اللہ۔ نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو، نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو، دہائی دے رہا ہے غم کا مارا، یا رسول اللہ نہیں کونین میں کوئی سہارا، یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک
رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ اصطلاح، یہ الفاظ، یہ ٹائٹل، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو جان لو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، ولی کا معنی ہے دوست، مقرب، قریبی، تو اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ جن سے محبت فرمانے والا ہے، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ پھر ان کی نشانیاں آج ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان کامل والی ہستیاں ہیں، اور ایمان حاصل ہوتا ہے علم کے بلبوتے پر، اللہ کی صفات کا پتہ ہو، اللہ کی ذات کا پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کیا ہے، توحید کیا ہے، پھر رسالت کیا ہے، اور انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان کیا ہے، کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہیں، کتب سماویہ بالخصوص قرآن مجید، فرقان حمید کا علم، پھر ملائکہ پر ایمان لانا، یہ سارا علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اولیاء اللہ وہ ہیں جو تقوی کے پیکر ہیں، یعنی ان کی ساری زندگی خشیت الہی میں گزرتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہے۔ بے علم اور بے عمل لوگ یہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے، یہ اولیاء شیطان تو ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں، اللہ کی خاص عطائیں، اور آخرت میں بھی۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ علامہ صاحب اولیاء اللہ ہی سب سے بڑی کامیابی پانے والے، انہی ہستی میں سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی خصائل دیگر، سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، انہی خصائل پر مزید بھی کلام کیجئے، دیگر ان کی حیات مبارکہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے۔ یہ عالم بھی، صوفی بھی، درویش بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، مجاہد بھی، مہمان نواز بھی، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا، تو اس پر مزید کلام کیجئے گا۔ مفتی صاحب، حضرت عبداللہ ابن مبارک مکمل صحابہ کے طریقے پر تھے، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، امام احمد فرماتے ہیں فقط فرق جو ہمیں نظر آتا وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا تھا، اور باقی آپ کی ساری، آپ نے جہاد بھی کیا، تبع تابعین میں سے ہیں جی، تبع تابعین میں سے آپ نے جہاد کیا، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی تو آپ تشریف لے گئے، تو انہوں نے مبارزت طلب کی کہ کوئی ہے تو آئے، ون بائی ون، جو ون بائی ون، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک آگے نکلے اپنے گھوڑے پہ، تو اس ایک وار میں اس دشمن کو آپ نے ڈھیر کر دیا، واصل جہنم کر دیا، دوسرا آیا آپ نے دوسرے کو بھی، تیسرا آیا، اور جتنے آتے گئے آپ نے تمام کو قتل کر دیا، اور جو اسلامی سپاہی تھے وہ سارے حیران تھے، وہ سارے لوگ آگے کو دوڑے، دیکھے تو صحیح یہ گھڑ سوار ہے کون، کہتے ہیں جب خود اٹھایا، نقاب ہٹایا، دیکھا تو وہ وقت کا محدث اور فقیہ اور امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، اور ساری فیاضی، ساری زندگی ان کی سخاوت و فیاضی، زہد و ورع اور تقوی سے بھری پڑی ہے۔ کچھ واقعات میں عرض کرتا ہوں، جی ضرور۔ اور آپ خود فرماتے کہتے ہیں علم سیکھا تھا دنیا کے لیے، علم نے آ کر دنیا چھڑا دی۔ اللہ، آپ کا بہت بڑا گھر تھا، وہاں پہ بدل دی، جی عقیدت مند اکٹھے ہوتے، اور آپ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ آپ سے عقیدت اتنی کریں، آپ ایک تنگ سے مکان میں چلے جاتے، زیادہ وقت مکان کے اندر گزارتے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی ہے اکیلے میں؟ آپ فرماتے وحشت کیسی، جس کے ساتھ مصطفیٰ کے حدیثیں ہوں، جس کے پاس صحابہ کے فرمان ہوں، کیسی وحشت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کی، اور اخلاق اتنا اعلیٰ ہے آپ کا، اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ ایک آپ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، بڑی مزے کی بات ہے، جی ضرور۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں کوئی یہودی کا مکان تھا، اس نے مکان بیچنے کے لیے بات کی کہ میں مکان بیچتا ہوں، لوگوں نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو، اس نے کہا میں 2000 درہم کا بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا یار تو بیچنے
والی بات نہیں کرتا، علاقے کے حساب سے، ویلیو کے حساب سے تیرے مکان کی قیمت 1000 درہم ہے، ٹھیک ہے، تو 1000 مانگ تو بک جائے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں میرے مکان کی 1000 درہم قیمت ہے، میں 2000 اس لیے مانگتا ہوں، 1000 مکان کی قیمت ہے، 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑوسی اچھا ہے، پڑوسی اچھا ہے۔ اور آپ کی جو فیاضی ہے، جتنا مال، یہ بھی مقولہ بھی ہے نا کہ گھر لینے سے یا خریدنے سے یا گھر میں رہنے سے پہلے جو دار سے پہلے جو جار ہے اس کو دیکھو، پڑوسی کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ جی جی، تو اب بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ لوگوں کا قرض بھی ادا کر دیتے، لوگوں کی مدد بھی کرتے اور اس کو بھی خبر نہ ہونے دیتے آپ، پوشیدہ طریقے۔ جی، ایک بندہ مقروض ہو گیا بیچارہ، بڑا تنگ تھا، تو لوگوں نے آپ کے پاس آ کر اس کی سفارش کی کہ اس کا قرض اتار دیجئے۔ آپ نے اس بندے کو پوچھا کتنا قرض ہے تجھ پہ؟ کہنے لگا جی مجھ پہ 700 درہم میرے پہ قرض ہے۔ آپ نے اپنے منشی کو، جو آپ کا سیکٹری خازن تھا، آپ نے اس کے نام رکا لکھا کہ اس بندے کو 7000 درہم دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ رکا لے کر آپ کے منشی کے پاس گیا، جو خزانچی تھا اس کے پاس گیا، جا کر رکا دیا، تو اس نے وہ رکا کھولا، ساتھ میں پڑھا، ساتھ میں پوچھتا بھائی کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ تو وہ بندہ کہتا جی 700 درہم مجھ پہ قرض ہے، مجھے 700 چاہیے۔ تو وہ منشی پڑھتا 7000 لکھے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا تھوڑی سی خطا ہے، ادھر 7000 لکھے ہیں، میں تھوڑا رابطہ کر لوں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، سبقت قلم تو نہیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں انہوں نے رکا لکھا کہ جی جو سوالی ہے وہ تو 700 طلب کر رہے ہو، تو اس پہ 7000 لکھے گئے، آپ سے کوئی سبقت قلم تو نہیں ہو گئی۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے لکھا میرا رکا ملتے ہی اسے 14000 ادا کر دیں۔ اللہ اکبر سبحان۔ اچھا جب یہ رکا ملا اس نے پڑھا 14000 کر دیے، اس نے پھر رکا لکھا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن اسی طرح آپ مال دیتے رہے تو ایک دن یہ مال یہ ختم ہو جائے گے سارے پیسے۔ تو جب یہ ملا تو آپ نے جواباً اسے رکا لکھا سن متحد تو ہے کہ میں ہوں، مامور تو ہے، ملازم تو ہے کہ میں ہوں، اگر تو متحد ہے میرا ملازم تو ہے تو جو کہا گیا فوراً ادا کر، اور اگر میں ہوں تو آجا میری جگہ پر بیٹھ جا، جو تو کہتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں۔ اور جواب میں لکھا، اس نے لکھا تھا کہ جی مال کم ہو جائے گا، آپ فرماتے ہیں تو کون دنیا کے مال کو دیکھتا ہے، کون ثروت و دولت کا طلبگار ہے؟ میں ثروت و دولت کا طلبگار نہیں، میں تو اللہ کے حضور ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو ساتھ میں لکھا کہ اب 14000 دے، اور ساتھ فرمایا مجھے پتا تھا یہ 700 اس نے مانگے ہیں، میں نے 7000 اس لیے کہا اسے دے دے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غیر متوقع طور پر ان ایکسپیکٹڈ خوشی دے گا، اللہ پاک اسے بخش عطا، سبحان اللہ، اللہ اسے بخش دے گا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں نے 7000 کہا تاکہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا، یہ تو 700 کے ارادے سے گیا، جی غیر متوقع طور پہ اسے 7000 ملیں گے، جو خوش ہو جائے گا، اور اس لیے دوبارہ 14000 کر دیے کہ جب یہ رکا لکھ رہا ہے بار بار اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ 7000 ملنے ہیں، تو 7000 کی بجائے کہا 14000 دے تاکہ یہ غیر متوقع طور پر اسے خوشی ہو ملے۔ اور مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو مسلمان بھائی کو غیر متوقع طور پر خوش کرے گا، خوشی دے گا، اللہ اسے بخش دے گا، سبحان اللہ، بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ جی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ رکا میں گئے، اور رکا کی جو انوائرمنٹ تھا، جو ماحول تھا وہ معتدل تھا، تو جتنے عمراء تھے گرمیوں میں وہاں پہ آ جاتے، جس طرح ہمارے لوگ مری میں یا شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، تو ہارون الرشید وقت کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رکا میں گرمیاں گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور یہ خراسان سے سفر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی اتفاق سے رکا شہر میں تشریف لے گئے۔ جب ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ہارون الرشید کی جو بیوی تھی وہ چبارے میں کھڑی تھی کھڑکی میں، وہ منظر یہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، اور لوگ چپل اور جوتے چھوڑ کر کے دوڑ دوڑ کر کسی رستے کی طرف جا رہے ہیں، کسی ہستی کو تک رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اور گرد و غبار بہت اڑا۔ اس کی ہارون الرشید کی بیوی نے اپنی وہ نوکرانی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ شور و غوغر گرد و غبار کیسا ہے، یہ کون
نکرانی بتاتی یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ شہر میں تشریف لا رہے ہیں تو یہ لوگ ان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے استقبال کے لیے باہر نکلے پڑے ہیں. تو اس وقت ہارون الرشید کی بیوی نے کہا تھا اور ہارون الرشید بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو یہ ہے. اللہ اکبر. اس کی بیوی کہنے لگی بادشاہ تو وہ جو دلوں کی بادشاہ ہوتی ہے، جو اللہ کے دوست ہیں. ہاں جی، یہ اصل دلوں کا بادشاہ ہے. نہ کوئی فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ کچھ مشینری حکومتی ہے کہ جو لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتی بھی ہی نہیں ہمارے دور کی طرح. صحیح، جس طرح یہ اکٹھا کر کے یہ زبیدہ کا واقعہ جو خود بھی نیک تھی، عبادت گزار تھی، کہا کہ یہ بادشاہ ہے دلوں کا. اور یہ دیکھ لیجیے نا ہمارے دور میں وہ صدر مملکت مرحوم ممنون حسین بھی دنیا سے گیا. وہ 5-7 بندے تھے عیدی والوں کے جنہوں نے جنازہ پڑھا، اور ایک وہ بھی تھا جو لاہور میں رہتا تھا، 4 مرلے کا مکان تھا، مسجد و منبر کا وارث تھا، اور نبی کریم کی حدیث اور اللہ کے قرآن کو فیض وہ بانٹتا تھا امت میں. عشق رسول کے ایسے بڑھ بڑھ کر جام پھیلائے کہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا جسے امیر المجاہدین شیخ الحدیث شیخ الصرف والنحو حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک جنازہ تھا. نہ کوئی حکومتی مشینری تھی، نہ فری میں بسز تھیں، اور کیسے لوگ جوک در جوک کیسے اللہ کے اس بندے کو مصطفیٰ انتظار بھی کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہاں پہ بیٹھے رہے. میں بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ چہرہ ایسے 48 گھنٹے کے بعد بھی چہرے پہ وہ جو نورانیت تھی اس میں اضافہ ہی ہو رہا تھا. سبحان اللہ. یہ علم کا نور ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ قرآن و حدیث سے یہ دلوں کی بادشاہ ہے، یہ اللہ نوازتا ہے. اور پھر دیکھتے آپ قریب ہر سال آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ حج پہ گئے تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ نا راستے میں سے وہ درختوں کے نیچے ایک مردہ پرندہ پڑا ہوا تھا، تو وہ لڑکی وہ پرندہ اٹھا کر چلی گئی. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سفر حج چھوڑا اور لڑکی کا پیچھا کیا، اور ساتھ میں آپ کے غلام بھی ہیں. اب لڑکی کے پیچھے کے کیا دیکھتے ہیں، لڑکی جا کر وہ پرندے کو پکانے کا انتظام کرنے لگی. حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا ماچ رہا ہے؟ وہ لڑکی رو کر کہتی ہے اے عبداللہ ابن مبارک، میرے باپ کو لوگوں نے ظلمن قتل کر دیا، جو مال تھا وہ میرے باپ کا لوگوں نے چھین لیا ہے، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ حرام بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے ملازم سے وہ خزانچی سے پوچھا کتنا سفر کا جو خرچہ تھا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی 1000 دینار ہے میرے پاس. فرمایا یہاں سے واپس خراسان جائیں مرو جائیں تو 20 دینار میں ہمارا سفر ہو جائے گا، 20 رکھ کر باقی سارے اس لڑکی کو دے دے. سبحان اللہ. اور لڑکی کو دے دے. حج سے زیادہ افضل، نفلی حج سے زیادہ افضل اس لڑکی کی خدمت کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے. واپس آ گیا اور یہ ہمیں درس دے دیا کہ یہ جو ہمارے دور کے عمراء ہیں ہر سال حج اور عمرہ پہ لاکھوں لوٹاتے ہیں. آؤ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا صوفی، ایسا تبع تابعی اور ایسا محدث اور فقیہ اور علماء کرام نے بھی مفتی صاحب لکھا ہے کہ جس کے پڑوس میں جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے، جس کا کوئی رشتہ دار اتنا مجبور ہے کہ ہاسپٹلز کے چکر لگا رہا ہے، کچھ ایسے ہیں دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے پیسے نہیں اور دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور لوگ مرنے کے انتظار چارپائی پر کرتے ہیں. جب آٹے کے لیے روز 12 آٹے کے لیے 12 روز آٹا لینے کے لیے لوگ مر جائیں، جب ایک دن میں 12 ہلاکتے آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں، مائیں بہنیں سڑکوں پہ خوار ہو رہی ہوں، اس دور میں عمرہ کو یہ پیغام ہے رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں، اور بابا نفلی حج سے اور تمہارے عمروں سے بہتر یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو جواب نہیں دو گے، خدا تم سے پوچھے گا نہیں. مخلوق خدا رل گئی، غریب کے بچے بھوک سے بلکتے رہے اور غریب اپنے بچوں کو مار کر خودکشی کر گیا. ان عمرہ سے پوچھا جائے گا جن کے لاکھوں جو ہیں عمرے پہ لگتے ہیں، جن کے لاکھوں ہر سال حج پہ لگتے ہیں. لکھا علماء کرام نے کہ نفلی حج سے بہتر یہ ہے کسی محتاج کی مدد کی جائے، کسی یتیم کا سہارا بنا جائے، کسی غریب کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، کسی مریض کے لیے دوائی کا اہتمام کیا جائے، کسی بھوکے پیٹ میں روٹی کا لقمہ ڈالا جائے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ہمیں یہ درس بھی دیا اور خود کر کے بھی دکھایا. سبحان اللہ. بے شک
اور کوئی شک نہیں جی یہ اس میں. اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ بتائے بغیر بھی مدد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ریکا کی سرا میں آپ رکے, ہوٹل میں آپ نے قیام کیا, تو ایک وہاں پہ ملازم تھا جو آپ سے جب آپ وہاں پہ قیام کرتے آپ سے مطالبہ کرتا مجھے مصطفیٰ کی حدیث سنائے, مجھے آقا کی باتیں بتائیں. آپ اسے حدیث سناتے رہتے, رسول اللہ کی باتیں بتاتے رہتے اسے. ایک مرتبہ ہوٹل میں قیام کیا تو وہ ملازم نظر نہیں آیا. آپ نے وہاں کے مالک سے, آنر سے بات کی کہ فلاں جو تیرا ملازم تھا وہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ کہتا ہے جی اس پہ قرض تھا, تو قرض پر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ قاضی نے اسے جیل سنا دی ہے, اسے قید کر لیا گیا. آپ نے پوچھا اس پہ کتنا قرض ہے, بتایا اتنا قرض ہے. آپ نے اسی وقت قرض ادا کیا, کہ اسے خبر نہ ہونے دینا, یہ قرض میری طرف سے اس کا ادا کر. سبحان اللہ. تو وہ قرض ادا کر دیا گیا, تو اس کو رہائی ملی. اب اس کا بھی اشتیاق دیکھیے, وہ مشتاقان حدیث مصطفیٰ میں سے تھا. اسے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے تھے, سال بعد وہاں پہ جاتے تھے نا, تو اسی شوق میں اس نے نہ آگا دیکھا نہ پیچھا دیکھا, واپس شام کی طرف سفر کیا, اور دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بارگاہ میں پہنچا. آپ نے حال چال دریافت کیا, اور اس نے بتایا جی میں قید میں تھا اس لیے قید سے چھوٹا. آپ نے پھر بھی اسے نہیں خبر ہونے دی. سبحان اللہ. اور آپ کی وفات کے بعد ہوٹل اور سرا کے مالک نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت صاحب یہاں تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم مہنگائی کر کے مال بٹور رہے ہیں, اور پھر یہی ہم ہی لوگ اسی سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے, انہی پیسوں سے جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, نچوڑ رہے ہیں. یہی میں پاکستان میں یہ سچویشن کرنٹ یہی ہے کہ جو تاجر ہیں, جو مسلمان ہیں, ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں, ہر تاجر کی وہ جو کیشیئر ہے یا ہر گلا منڈی میں چلے جائیں, ہر عادت پہ آپ کو حاجی صاحب نظر آئیں گے, شیخ صاحب نظر آئیں گے. اور وہ لوگ ہیں جو ہر پتہ نہیں سال میں کتنے عمرے کرتے ہیں, پتہ نہیں حج کتنے کتنے کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ مخلوق خدا تک رزق یا بنیادی ضروریات کی چیزیں کھانے پینے کی نہ پہنچنے دینا, اتنی مہنگائی کر دینا, یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ بے شک پوچھا جائے گا. میں تو ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ غیر مسلم پاکستان کے وہ اب یہ سوچتے اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ جو ہے یہ کب رخصت ہوگا تاکہ پھر مہنگائی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے, ہمیں سہولت مل جائے. یہ نوبت آ گئی ہے. یہ ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں نا, دنیا بھر کے جو ہیں ذخیرہ کرنے والے جو جہنم میں جائیں گے, پاکستان والے ذخیرہ کرنے والے تاجر جو ہیں یہ عمرے پہ جائیں گے. اللہ اکبر. اور جہاں دوسری اشیاء ہیں, غیر مسلم جو ممالک ہیں وہ زیادہ ریلیف دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور مسلمانوں کے مقدس مہینوں کا خیال کرتے ہیں, وہ خیال کرتے ہیں. وہ دیکھیے 50% آف ہو, 70% آف ہو, پیپسی اور یہ مرنڈا وغیرہ کوک لے لیں, یہ سستی ہو جاتی ہے رمضان میں, اور مسلمانوں کی کھجور ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور رمضان کو ظالموں نے سیزن کا نام دے رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو برکتیں سمیٹنے کا, ہمدردی کا, احساس کا مہینہ تھا, ہمیں کتنی ترغیب دلوائی گئی. سیزن تو تھا عبادات کا, ہمدردی کا, عشرہ مغفرت, عشرہ رحمت, عشرہ جہنم سے آزادی. اللہ اکبر. اور بجائے اس کے تھے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, اس سے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں, اس سے اپنے خالق اور مالک کو راضی کریں, ہم الٹا اس میں سے. اس لیے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے روزہ صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. احساس کا نام, احساس کا نام ہے. اس لیے بھوکا رکھا گیا کہ اے مالدار, اے 7 قسم کے کھانے کھانے والے, تجھے احساس ہو کہ جو بندہ بھوکا ہوتا ہے اس کی سچویشن کیا, اس کی زندگی کیسے گزرتی, تجھے بھوکے کی تجھے وہ فیلنگز تجھے بھی آئیں. بالکل. تاکہ دینے میں تیرا ہاتھ پیچھے نہ ہٹے, اور دے تو اور دے. سبحان. بجائے اس کے کہ تاجر نچوڑ کے رکھ دے رمضان کے مہینے میں. صحیح. ایسے بھی مہنگائی کم ہے, جو رمضان کے مہینے میں مزید مہنگائی کر دی. ابھی رمضان میں ابھی دیکھ رہے کہ سندھ میں کسی شہر میں 12 ہلاکتیں ایک دن میں ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. صرف آٹا وہ 10 کلو کا جو بھی ایک چھوٹا سا تھیلا ہے اس کے پیچھے
تو یہ ہمارے اقتدار کے ایوان کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے کے کھیل میں رہنے والوں کو اس ملک کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے کہ آپ بس کر دیں، رحم کیجیے مخلوق خدا کو. آپ نے قوم کو کس ڈگر پہ چلا دیا جی. قوم کو آپ وہی سستا آٹا مہیا کریں، یہ وہی گندم ہے جو ارباب اختیار نے 1800 2000 میں سے کسان سے خریدی ہے، اور وہی 1100 اور 1200 کا 10 کلو کا تھیلا وہی قوم کو واپس لٹا رہے ہیں. قوم کو یا تو قوم مانگنے پہ مجبور ہے یا قوم پھر ڈاکے ڈالنے پہ حرام کھانے پہ مجبور ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو راتوں کو اپنی پشت مبارکہ پر غلام کہتا تھا مجھے دے دیجئے میں چھوڑاتا ہوں. اپنی پشت مبارکہ پر راشن آٹا سب کچھ ضرورت مند کے گھر میں خاموشی سے پوشیدہ طریقے سے یہ حکمرانی ہے نا. وہ غلام اسلم نے کہا نا جی یہ بوجھ مجھے دے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں. گھی کا کنستر تھا، اناج کی بوری تھی. آپ نے فرمایا اسلم قیامت کا دن میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین اس دن ہر بندے کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. فرمایا پھر مجھے میرا بوجھ اٹھانے دے. پھر لے گئے 27 لاکھ اور ایک 36 لاکھ تک یہ تھا مربع کلومیٹر کا. وہ جو حکمران ہے وہ اس عورت کے گھر میں جا کر سبزی کاٹتا ہے اور اس کی آگ جلاتا ہے. جب آگ بجھ جاتی تو حضرت عمر فاروق وہ پھونک مار کر آگ جلانے کی کوشش کرتے تو 36 لاکھ مربع میل کے حکمران کی داڑھی میں سے دھواں کراس کرتا ہوا اڑ رہا تھا. پھر جب کھانا پک کر تیار ہو گیا، اس عورت کے بچوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت عمر فاروق نے بچوں کو ہنستا ہوا مسکراتا دیکھا نا. جب پیٹ میں کچھ گیا تو آپ دونوں ہاتھ آگے رکھ کے بکری کے بچے کی طرح ایک دیوار سے چلتے دوسری دیوار تک آتے، دوسری سے چلتے پھر واپس جاتے اور بچے دیکھ کر خوش ہوتے ہنستے اور اپنے آپ سے کہتے عمر اب ہنسا انہیں جتنا رلایا تھا. اور پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اس عورت سے کہتے ہیں اے اللہ کی بندی عمر کو معاف کر دے. وہ کہتی ہے عمر کو میں معاف نہیں کروں گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا جس نے میرے بچے بھوکے جس کے دور میں روئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں تو عمر کو معاف کر دے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. وہ کہتی تو کون ہوتا ہے عمر کی سفارش کا، تو کیوں کر رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ عمر میں ہی ہوں. آج تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھ سے جو بدلہ لینا لے لے، کل قیامت کے دن میرے پاس باز پرس نہ کر. اللہ اکبر. یہ حکمران تھے. اصل حقیقت یہی تھی. اب ہم صرف ان ہستیوں کا نام تو لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں، لیکن ان کے طریقے پر نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ہمارے طریقے اغیار نے اپنا لیے اور ہم نے 60 سال کے اوپر والے کو جس طرح وظیفہ دے رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دینا شروع کیا. مفتی شام جب آپ پہلی دفعہ یورپ کے وزٹ پہ تشریف لے گئے تو واپسی پر جب ایئرپورٹ پہ آئے تو جو جرنلسٹ سے صحافی تھے انہوں نے آپ سے سوال کیا مفتی صاحب بتائیے یورپ میں کیا دیکھا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں یورپ میں میں نے اسلام دیکھا، مسلمان نہیں، لیکن مسلمان نظر نہیں آیا. تو پھر یہاں کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں یہاں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. ناظرین و سامعین بہت خوبصورت اور حقیقت میں یہ عمل پیرا ہونے والی باتیں ہیں. حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر امت مسلمہ. حج کے حوالے سے ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا بہت خوبصورت. ایک جوتی بنانے والے، جوتے گانٹھنے والا ایک محنت کش، اس کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے. اس نے پوری زندگی حج کے لیے روپیہ پیسہ ایک ایک کر کے دھیلا کر کے پائی کر کے اکٹھا کیا. حج کا موقع آیا، حج پہ جانا تھا. پتہ چلا کہ جو پڑوسی ہے وہ حرام کھانے پر مجبور ہے، گدھے کا گوشت وہ پکانے لگا ہے. جب یہ پتہ چلا تو وہ سارا روپیہ پیسہ جو حج کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ اپنے پڑوسی کو دے دیا. اور پھر جو حج سے واپس آئے انہوں نے آ کے بتایا، حج پر نہیں گیا یہ محنت کش، انہوں نے کہا آ کے وہ مبارکیں دیتے تھے، گلے ملتے تھے کہ بھائی تجھے حج مبارک ہو کہ ہم نے تجھے وہاں دیکھا حج کرتے ہوئے. وہ کہتا اللہ کے بندو میں تو یہاں تھا، میں تو حج پہ جا ہی نہیں سکا. ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری وہ نیکی تھی کہ جو تو نے حج نہیں کیا، حج کا پیسہ جو ہے وہ اپنے غریب پڑوسی کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے سے دیگر لوگوں کے حج بھی قبول فرما دیے. یہ عبداللہ ابن مبارک کے حج بھی تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب سو رہے تھے تو آپ کو خواب میں بشارت، سبحان اللہ، کہ دو فرشتے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے باتیں سن لی اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا تھا اس سال 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ حج پہ آئے ہیں جی، سوائے ایک کہ کسی کا حج قبول نہیں ہو رہا. اللہ، یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا اور وہی موچی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اخلاص کی بات ہے، یعنی حقوق اللہ اس کے لیے تو قضا بھی ہے
وہ پھر بھی ادا ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اگر ایک دفعہ قضا ہو جائیں تو ان کی ادائیگی، ان کی تلافی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد بھی بآسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں ہر سطح پر، انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، بے شک یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دل محمود کیوں
میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان